کہ اکثر ایسی جگہیں آتی ہیں ماں باپ کی زندگی میں، مائیں تو شاید یہ بات مان بھی گئی ہیں، باپوں کو شاید ابھی اتنا پتہ نہیں ہے کہ ان کو ایکسپرٹ اوپینین، ٹیکنیکلی ساؤنڈ ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے. مجھے جب لگتا ہے کہ مجھے نہیں کوئی سچویشن اپنے بچوں کی زندگی میں سمجھ آ رہی، میں بھی اب کال کرنے لگی ہوں لوگوں کو اور وہ جو ایکسپرٹس ہیں، اور میں ان سے پوچھتی ہوں کہ مجھے بتائیں کہ میں نے کیا کرنا ہے. کئی دفعہ کیا اکثر میرا ہی کیا ہوا، پیرنٹ کا کچھ بھی کیا ہوا غلط ڈائریکشن میں بچے کو لے جاتا ہے، جو بڑی خطرناک ممکن ہے ایسا. آج کل نا بڑی ایک ریل وائرل ہو رہی ہے، لوگ بنا رہے ہیں کہ اپنے ماں باپ کو معاف کر دینا چاہیے، اپنے ماں باپ کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ ان کو پیرنٹنگ انہوں نے کہیں سے سیکھی ہی نہیں ہے، وہ کر رہے ہیں. اگر ان سے ہوئی ہے کوئی ایسی چیز جو کہ شاید آپ کے لیے ٹراما بن گئی ہے، تو نا مجھے اس چیز سے بہت ڈر لگتا ہے کہ خدا نہ خواستہ جانے انجانے میں کوئی ایز پیرنٹ کوئی ایسی مسٹیک ہو جائے جو شاید میں نے کوئی کورس نہیں کیا ہوا، تو کورس نہیں کیا ہوا تو کیوں نہ میں کر لوں، کیوں نہ میں ان کے پاس سیشن لینے آ جاؤں ایز پیرنٹ. دیٹ از ٹرو. اور اس میں کوئی شرم نہیں ہے. اگر آپ بھی پیرنٹ ہیں تو کیوں نہ، بچے بڑے ہو رہے ہیں، چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، ان کو ہر وقت ہینڈل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی امی کو فون کریں، اپنی ساس کو فون کریں، اپنی خالہ ساس کو فون کریں. تو آپ کیا کریں ہم، کیونکہ ان کے اوپینینز میں، ایڈوائس میں کہیں نہ کہیں بائس آ جائے گی آپ کے لیے. کیونکہ مسئلہ آپ لے کے گئے ہو، جو مسئلہ لے کے جاتا ہے اس کے لیے ایک بائس ہوتی ہے نا. بالکل. پر جو پروفیشنل ہوگا اس کے وہ بائس نہیں ہوگا. بالکل. وہ سمجھ رہا ہوگا آپ کے بچے کا سوال بھی اس طرح جس طرح شاید اس وقت آپ نہیں سمجھ پائے. بالکل. اس کا گڑبڑ بھی سمجھ رہا ہوگا، اس کو سب سمجھ آ رہی ہوگی. سو میرا خیال ہے کہ پیرنٹنگ کے لیے بھی اب ہیلپ چاہیے ہے ماں باپ. آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے؟ جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور ایک عورت ماں بنتی ہے تو اس کا یہ جو عمل ہے یہ ایک دم نہیں ہوتا. ہم سب کو معلوم ہے پورے 9 مہینے آپ کو اس میں سے گزرنا پڑتا ہے، تو وہ سلولی وہ پریپیئر ہو رہی ہوتی ہے ماں بننے کے لیے. پہلی بات تو یہ کہ اس کو وہ ویژولائز کر رہی ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا، پھر میں اس کو پکڑوں گی، یہ کروں گی. تو ذہن میں کوئی آئیڈیا آ رہا ہوتا ہے کہ میرا بچہ تو ایسا ہوگا، میرا بچہ تو بڑا خوش اخلاق ہوگا، میرا بچہ تو پڑھائی میں بہت اچھا ہوگا، میرا بچہ تو ہمیشہ فرسٹ آئے گا. ٹھیک ہے، وہ اپنے دل میں کچھ چھوٹے چھوٹے سے ارمان کہہ لیں یا گولز بنا لیتی ہے پہلے سے. ٹھیک ہے، تو وہ جو گولز ہوتے ہیں پھر وہ باقی زندگی بچے کی ان گولز کو پورا کرنے میں گزارتی ہے جو اس نے بنائے ہوتے ہیں. ٹھیک، پھر جب اس کو لگتا ہے کہ اچھا بچہ کلاس 1 میں گیا، 2 میں گیا، یہ تو ریڈنگ نہیں صحیح کہہ پا رہا، یہ کہیں اس کو مطلب بچے کو ڈسلیکسیا نکلتا ہے فار ایگزامپل، اب ماں کے سارے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب پہلی چیز جب آپ کے ارمان ٹوٹیں گے تو فرسٹریشن آتی ہے. ٹھیک ہے، ابھی آ گئی فرسٹریشن، ابھی ماں نے بچے کو بری طرح سے ڈانٹ دیا کہ پڑھا نہیں جا رہا تم سے، اتنی فیسیں دے رہی ہوں، میں خود پڑھا رہی ہوں، اب بھی ایک لفظ نہیں پڑھ پاتے. یہ پہلی تو اس نے بچے کو انڈیو ایک چیز کہہ دی نا. دوسرا اس نے فوراً کمپیئر کیا، دیکھو تمہارے ساتھ والے گھر میں جو بچہ رہتا ہے وہ کتنا اچھا پڑھتا ہے، بہن بھائی سے کمپیریزن آ گیا. جی اچھا، اب 2 چیزیں آلریڈی آ گئیں، کمپیریزن آ گیا اور آپ نے بچے کو ایک ایسی چیز پہ ڈانٹ دیا جو اس کے اختیار میں نہیں تھی. ڈسلیکسیا کسی کے اختیار میں نہیں. ٹھیک ہے، اچھا اب بچہ ذرا اور بڑا ہوا تو اب اور بچے بھی پیدا ہو گئے، 2-3 بچے ماں کے. اب ماں نے دیکھا کہ یہ بچہ ڈانٹ سن بھی لیتا ہے اور جب میں غصے میں ہوتی ہوں تو میری بات جو ہے اس کو چپ کر کے برداشت کرتا ہے. وہ بچہ بن گیا اسکیپ گوٹ. ٹھیک ہے، اب دوسرا بچہ ہے وہ اپنی طبیعت لے کے پیدا ہوا تھا، وہ بن گیا پیپل پلیزر، اس نے ماں کو خوش کرنا شروع کر دیا، ماں اس بچے سے بڑی خوش ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک تیسرا بچہ اس کے اندر ماں جا کے کنفائیڈ کرنے لگ گئی، دیکھو بیٹا تمہارے ابو نے مجھے یہ کہا ہے. اب وہ چھوٹا سا بچہ ہے 3ری 4تھی کا اور اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ابو نے دیکھا کتنا ڈانٹا تھا مجھے اور ایسے کرتے ہیں ابو آپ کے. تو ماں جا کے اس بچے کو سائیکالوجسٹ اپنا بنا لیا. ٹھیک ہے، اب وہ چھوٹا سا بچہ بیچارہ آپ نے اس کو پیرنٹ بنا لیا اپنا، وہ الگ دباؤ میں آ گیا. صحیح ہے، اب گھر میں مختلف قسم کے بچے ہو گئے. ایک بچہ جس پہ آپ کا سارا غصہ اترتا ہے، ایک بچہ جو پیپل پلیزر بن گیا، ایک بچہ جس میں آپ کنفائیڈ کرتی ہیں.
اب ایک بچہ ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں کیا بات ہے، مطلب کیا مذاق ہو رہی ہے، اب یہ آپ بس کریں، شور مچا رہی ہیں، مطلب جس کو ساری پکچر صاف نظر جس کو پکچر کلیئر نظر آ رہی ہے اور جو خود اسرٹیو ہے. اب اس بچے نے آ کے ماں کو ذرا ہینڈل کیا کہ یہ آپ کر کیا رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے ہر بچہ الگ الگ شخصیت کا ہوتا ہے. تو میری اب رائے یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو کچھ عرصہ اپنے ارمان بنانے سے پہلے کچھ عرصہ بچے کو غور سے دیکھیں، اس کو ذرا سا بڑا ہونے دیں. چھوٹے سے بچے کے پالنے میں نظر آ جاتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ہو کے مطلب یہ بچہ بہت سینسٹیو ہے. یعنی آپ نے ذرا سی لائٹ آن کی تو وہ اٹھ کے رونے لگ گیا، اس کے دودھ کے ٹائم میں 10 منٹ دیر ہوئی تو وہ رونے لگ گیا، پتہ چلا یہ بچہ سینسٹیو ہے. ایک اور بچہ ہے دیر بھی ہو گئی دودھ میں پھر بھی ہنس رہا ہے، لائٹیں آن کری، پرسنالٹیز مائیں سمجھ جاتی ہیں، لائٹیں آن کی پھر بھی سو رہا ہے، شور ہو رہا ہے پھر بھی سو رہا ہے. اب ماں کو سمجھ آ گئی کہ یہ سینسٹیو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا کچھ بچے بڑے زیرک ہوتے ہیں، بچپن سے ایک چیز کو دیکھ رہے ہیں تو غور سے دیکھ رہے ہیں اور کھلونا ایک اٹھایا اسی کو دیکھے جا رہے ہیں. تو ماں کا یہ کام ہے کہ کہیں سے بے شک پیرنٹنگ کا 2-4 ٹپس لے لیں. پہلی ٹپ یہ کہ اپنے بچے کو سمجھیں، پہلے تھوڑا سا ٹائم لگائے سمجھنے میں کہ کیسا ہے. ایک ہی لاٹھی سے تمام بچوں کو نہ ہانکیں. ٹھیک ہے. کلاس میں بھی جو ٹیچر ہوتی ہیں نا بیسیکلی ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بچے کو میں نے 2 دفعہ کہا کہ کاپی نکالو تو ناراض ہو جائے گا، تو اس کو نہ کہو یہ خود ہی نکال لے گا. ٹھیک ہے. تو ماں کو بچے کے حساب سے چلنا چاہیے. اسی لیے پیرنٹنگ کی تمام کتابیں فیل ہو گئی.